اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ عمل میں ان لوگوں کے لے کر آیا ہے جو تنگ دستی کا شکار ہیں اور ان کو اپنے مالی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ مالی پریشانی رزق کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، پیسے کی کمی ہے، پیسہ زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ ان کے لیے میں لے کر آیا ہوں اور بہت اچھا عمل ہے۔ کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ اس بات پہ یقین رکھا کریں، یہ میں اس پتے کی بات بتا رہا ہوں کہ اس بات پہ یقین رکھا کریں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ باری تعالیٰ کے ناموں کا کر رہا ہوں اور باری تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ اس عاجزی کے اندر آپ یہ عمل کریں گے نا تو اس عمل میں بہت تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اور دعا اور کلام سے تو بڑھ کر اس میں مطلب یہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں نا کہ آپ نے اللہ کا کلام پڑھنا پھر اللہ میں سے دعا مانگنی ہے۔ اس کے اندر عاجزی آنی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر عاجزی نہیں ہے، آپ عام کتاب کی طرح پڑھ رہے ہیں عمل کو، تو اس کے اندر وہ بات نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی۔ اللہ میں تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اور کسی بھی عمل کو آپ معمولی نہ سمجھا کریں۔ اگر الف کا اللہ کا نام بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کا معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ کے جو 99 نام ہیں اس کے ہر ناموں کی بہت طاقت ہے۔ یہ بات نہیں کہ آپ ان کو معمولی سمجھتے ہو۔ کسی کو میں بتاتا ہوں نا، اکثر مجھے فون کرتے ہیں، مجھے وظیفہ بتائیں، میں اس کو کہتا ہوں یا ودود ہو یا بدو پڑھ لیں یا اللہ پڑھ لیں ساتھ، نہیں کوئی اور بتائیں۔ بھائی اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے اندر تو اتنی طاقت ہے کہ اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ نے ہی سب کو پیدا کیا۔ اللہ کو انعام پڑھتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا اس سے، تو اور آپ قرآن شریف پڑھ لیں پھر اگر ایسی بات ہے۔ اور پھر یہ سب سے زیادہ اثر جو ان سے ہوتا ہے نا دعاؤں میں ہوتا ہے۔ یہ اس کے اندر نا عمل تو آپ کر رہے ہیں، پڑھ تو رہے ہیں، ثواب تو آپ کو ہوگا، اللہ میں آپ کی ضرور سنے گا، لیکن امام فرماتے ہیں، رسول ہمارے فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو طاقت دعا میں ہے وہ طاقت کسی اور چیز میں نہیں ہوگی۔ دعا ہی تقدیر بدل دیتی ہے اور ہم دعا ہی اللہ سے نہیں مانگتے۔ اور جب بھی مطلب کہ جس طرح حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا نا، ان کو پختہ یقین تھا، ان کو پختہ یقین تھا کہ مجھے یہ آگ کچھ نہیں کر سکے گی۔ جب آپ عمل شروع کریں تو اس وقت اسی طرح عمل کریں کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس کی طاقت سے، اس کی برکت سے، اس کے اثرات سے اللہ میں میری دعا کو ضرور سنے گا، پھر دیکھیں آپ کی طاقت، آپ کی دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ یہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، یہ تو میں نے بتایا نا آپ کو، اگر اپنا مالی پریشانی ہے، لیکن پھر سب چیزوں کے لیے مالی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، روزگاری کا مسئلہ ہو، نوکری کا ہو، شادی کا ہو، دشمنی کا ہو، مطلب گھریلو ماحول ہو، حج و زیارت پہ جانا چاہتے ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، کاروبار کے مسائل ہوں، تو آپ نے اس عمل کو مغرب کے بعد بلکہ عشاء کے بعد رکھ لیں۔ آپ نے اس کو عشاء کے بعد 12 بجے، عشاء سے 12 بجے تک آپ کر سکتے ہیں اس کو نا۔ اور یہ دیکھ لیں کہ رجال الغیب کس طرف ہے۔ جس طرف رجال الغیب ہوگا اس طرف آپ نے منہ نہیں کرنا، اس طرف کمر کر کے رکھنا۔ چاہے آپ اس کو کچھ کر بولے، کچھ بھی سمجھے، آج ادھر عمل کر رہا ہے، کچھ ادھر عمل کر رہا ہے، ادھر کر رہا ہے، کہتے تھے، لیکن جو حقیقت و شرعی چیز ہے اس کی طرف آپ ضرور جایا کریں۔ رجال الغیب کی طرف اگر منہ کر کے عمل کریں گے اس عمل میں مزہ نہیں آئے گا، اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا، برکت نہیں چلے گی۔ اس کی طرف کمر کر کے آپ یہ کریں۔ اور یہ اپنا رجال الغیب کس دن کس طرح ہوتا ہے، ہر جنتری میں اس کو لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ عمل کیا ہے، کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اتوار والے دن اول آخر آپ نے 70 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، 70 دفعہ درود پاک پڑھنا اور 70 دفعہ سورۃ الحمد پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد جناب آپ دعا مانگ لیں جو بھی آپ کی حاجت ہے۔ اسی طرح پیر والے دن آپ نے 60 بار درود شریف پڑھنا ہے اور 60 بار ہی آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے اور اس کے بعد دعا مانگ لیں۔ اس کے بعد جناب منگل والے دن آپ نے 50 بار درود شریف پڑھنا ہے اور 50 بار آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے اور اس کے بعد دعا مانگ لیں۔ اس کے بعد بدھ والے دن آپ نے 40 بار درود شریف پڑھنا ہے، 40 بار الحمد شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا مانگ لیا کریں۔ اس کے جمعرات والے دن آپ نے 30 بار درود شریف پڑھنا، 30 بار آپ نے الحمد شریف پڑھنا، اس کے دعا مانگ لیا کریں۔ اور اس کے بعد جمعہ کو آپ نے 20 بار درود شریف پڑھنا اور 20 بار آپ نے الحمد شریف پڑھنا ہے۔
اور اس کے بعد جناب آپ نے ہفتے والے جمعے والے دن 20 دن، ہفتے والے دن 10 دن آپ نے درود پاک پڑھنا، اور 10 دن آپ نے 10 مرتبہ آپ نے الحمد شریف پڑھنا۔ تمام کرنے کے بعد آپ اس کو مطلب کہ دعا مانگیں گے۔ بہت بہتر ہوگا کہ جس طرح 10 آپ نے 20 بار درود شریف پڑھنا، الحمد شریف پڑھنا، الحمد شریف کے بعد 2-4 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پھر آپ اللہ سے مانگیں۔ درود شریف جب تک نہیں پڑھیں گے آپ کی دعا اللہ کی طرف نہیں جائے گی۔ جب یہ آپ عمل پڑھیں تو اللہ سے خلوص سے دعا مانگیں، اور کچھ دن آپ صبر کریں، اللہ میں اس میں اثرات پیدا ڈالنے کا۔ کوئی عمل کے اثر شروع ہوتا ہے تو 10 دن اور 20 دن اس میں لگتے ہیں، اس لیے آپ گھبرا نہ جائیں کہ میں نے عمل کیا میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ 10 دن اور 20 دن انتظار کرنے کے بعد اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی سے آپ نے کہنا، اللہ ہی آپ کو دیتا ہے۔ مایوس نہ ہوا کریں، اب نہیں دے گا ٹھہر کے دے گا، اس کے یہاں دیر ہے، دیر نہیں ہے، وہ ضرور دے گا آپ کو۔ آج تک دیتا رہا، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے جب دیا، اب آپ کو کیوں نہیں دیتے؟ بے مانگے دیتا رہا، اب تو ضرور دے گا۔ اس لیے کہ کسی بھی آپ پڑھائی کو آپ اس کو خلوص پیدا کیا کریں، یہ نہ سمجھا کریں پتہ نہیں اس میں اثر ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ کے الف میں بھی اثر ہے، بے میں بھی اثر ہے، تے میں بھی اثر ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔